ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کوئی قیامت کی آپ نے کوئی خاص تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کب برپا ہوگی؟ تو آپ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا قیامت کے حوالے سے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے تو کوئی خاص عمل کر کے کوئی خاص تو تیاری نہیں کی، لیکن ایک بات تو ضرور میرا اندر موجود ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے اندر موجود ہے، باقی کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو پھر کل قیامت کے دن اسی آدمی کے ساتھ ہوگا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اس حدیث سے بہت ہی زیادہ ہمیں خوشی ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے تم محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث سے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا انت مع من احببت، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم محبت کرتا ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ میرے محبت کی وجہ سے کل میں انہی کے ساتھ میرا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ میں جنت میں جائے گا، کیونکہ میرے پاس ان جیسا تو عمل تو نہیں ہے، لیکن جس طرح نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا تھا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے تمہاری اس کا محبت اسی کے ساتھ تمہارا حشر کے ہوگا، اگرچہ میرا عمل نبی علیہ السلام کے عمل کی طرح اس کے بعد ابو بکر و عمر کی طرح میرا عمل تو نہیں ہے، لیکن میرا ہاں ان کی محبت تو ضرور ہے، اس لیے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میرا بھی حشر نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر و عمر کے ساتھ کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک تو ان صحابہ کرام کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم ان صحابہ کرام کے ساتھ محبت کریں اور ان کے بارے میں ان کے جو مقام ہے وہ پہچان لیں۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، لوگ مختلف طرح کے شبہات چھوڑتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تاکہ ہم ان صحابہ کرام کے فضائل کو اصل حقیقت کو ہم جان لیں، یہ کس قسم کے لوگ تھے، اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی، اسلام کو پھیلانے دیں انہوں نے کیا کیا قربانیاں پیش، اپنے جان و مال سب کچھ قربان کیا انہوں نے، یہ ان کے مقام جان لیں۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے فضائل کو، ان کے سیرت کو پڑھ کر ہم اپنے بھی طرز عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں، انہی جیسے ہم عمل کریں، اور اس